نہیں کر رہے ہیں، اس کے جو سنگین نتائج نکل رہے ہیں، ان نتائج میں صرف ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے کو شاید سن کر عبرت حاصل ہو کہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ راشٹریہ سہارا کی خبر تھی جو لکھنؤ کے جو ہے پیپر میں یوپی میں آئی تھی۔ اس میں ایک واقعہ خبر یوں آئی تھی کہ ایک لڑکا تھا، مسلمان تھا، اور اس کی والدہ جو تھی اس کی جو ہے پینشن جو ہے وہ آ کر جمع ہوا کرتی تھی ایک بینک کے اندر۔ یہ بچہ ہر بار جاتا تھا اور پینشن کی رقم تھی 400 روپئے۔ 400 روپئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے، والدین کے مقابلے میں تو اس کی قیمت ہی نہیں، سمجھ لیجیے۔ 400 روپئے اس کو پینشن آتی تھی، اس ماں کو شاید کسی اسکیم کے تحت ملتی تھی، اور وہ لینے وہ خود جایا کرتا تھا اور لے کر آیا کرتا تھا۔ بینک مینیجر نے کہا کہ بہت زمانہ ہوا، تم اپنی ماں کو لے کر آؤ، کیونکہ عموماً ہوتا ہے بوڑھے لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن پینشن میں جو ہوتا ہے پلان میں لانا پڑتا ہے کہ یہ آدمی اس کا پینشن نہیں ہے۔ تو مینیجر بار بار بولتا رہا کہ بھائی اپنی ماں کو لے آؤ، تم اتنے دنوں سے لے جاتے ہو اور کم و بیش 1 سال سے تم اپنی ماں کو نہیں لائے ہو میرے پاس، تو لہٰذا اب ایک کام کرو، زیادہ دن یہ پہچان نہیں چلیں گی میری اور تمہاری، تم ہمیشہ انگوٹھا لا لیتے ہو مار کر، لیکن یہ پہچان کب تک چلیں گی؟ تو تم ایک کام کرو، ایک بار تو کم از کم والدہ کو لا کر ملا دو، میں 1 سال سے تو تمہیں یوں ہی فری دے رہا ہوں، مطلب بغیر دیکھے کے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہے اگلے مہینے لاؤں گا، اگلے مہینے، اور یوں اس نے کم و بیش 2 سال گزار دیے۔ اب بینک مینیجر نے کہا اب تو میں تم کو جو ہے یہ پینشن دے ہی نہیں سکتا، 2 سال ہو گئے اور تم اپنی ماں کا صرف انگوٹھا لاتے ہو، جبکہ وہ گورنمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ماں کو بھی ساتھ لایا جائے۔ تو بڑے بہانے بنانے لگا، تو مینیجر نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ۔ تو پھر آگے گزارش کرنے لگا نہیں مجھے دے دیجئے یہ فلاں۔ مینیجر کو شک ہوا، اس نے کہا اب مجھے تمہاری ماں سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ اس نے پولیس کو کال کیا اور پولیس آ گئی، کہا کہ اب مجھے تمہاری ماں سے ملاؤ۔ تو پھر وہ فرار ہونے لگا، بھاگنے لگا، کیونکہ پولیس کو اس نے بلا لیا تھا پہلے ہی، پولیس نے باہر سے گرفت میں لے لیا اپنی، اور کہا اب چلو اپنی ماں سے ملاؤ۔ اور وہ مینیجر اور وہ لڑکا اور پولیس اس کے گھر پہنچی، تو وہ بہانے بنانے لگا، ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے کہا مجھے پینشن مت دو، میں آئندہ سے نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پینشن بھی نہیں دیں گے، آئندہ سے تم آؤ بھی مت، لیکن پھر بھی تمہاری والدہ سے ملنا تو اب ضروری ہو گیا، اس لیے کہ 2 سال ہو چکے ہیں اور میں نے تم کو یوں ہی پیسہ دیتا رہا، حکومت اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا جب گھر پہنچے تو وہاں کوئی اس کی ماں موجود نہیں تھی۔ جب تفتیش کی گئی کہ پھر انگوٹھا کہاں سے لاتا تھا، تو پتا چلا اس کی ماں 2 سال پہلے مر چکی تھی۔ جب وہ مری تو اس نے اس کا انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا تھا تاکہ یہ 400 روپئے اس کو ہر مہینے ملتے رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس نے کیا سلوک کیا اپنی ماں کے ساتھ۔ کیا کوئی برداشت کریں گا اپنی ماں کے ہاتھ پیر اور انگوٹھے کو کاٹنا اس کی موت کے بعد صرف 400 روپئے کے لیے؟ جب تربیت نہیں ہوتی اولاد کی تو یہی نتائج نکلتے ہیں پھر، کہ اولاد یہی سلوک والدین کے ساتھ کرتی ہے کہ مری ہوئی ماں کا اس نے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا اور اس کو ایک قسم کے وہ جو ہے لکوڈ کے اندر ڈبا کر رکھتا، جو اس نے کسی جو ہے میڈیکل سٹور سے یا کہیں سے خرید لیا، جس میں اس کا تحفظ ہوتا، ہر مہینے اس کو نکالتا، سکھاتا اور اس کو مار کر واپس اندر ڈال دیتا۔